بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. یوسف علیہ السلام نے جب ان دونوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتلائی تو ایک سے کہا کہ جا کر بادشاہ کو کہہ دینا کہ ایک بے قصور جیل میں پڑا ہوا ہے، ذرا اس کی خبر گیری کیجیے، ذرا اس کا پتہ پوچھیے۔ لیکن ہوا یوں کہ جب وہ نکل گیا اور بادشاہ کے دربار میں چلا گیا، فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے وہ بات بھلا دی، جس کی وجہ سے اور کئی سال بضع کا لفظ آیا قرآن میں۔ یہ بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 سال تک کے لیے آتا ہے، تو 9 سال اور مزید جو ہے یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا۔ یہاں ہم آگے چلنے سے پہلے ایک بات یہ کر دیتے ہیں کہ شیاطین جو ہے، شیاطین یہ کام کو بھلواتے ہیں۔ کام جو ہم جو کام کر رہے ہیں یا کام کرنے والے ہیں، شیاطین اس کو کبھی کبھار ہمارے ذہن سے وہ کام بھلوا دیتے ہیں، ہمارے ذہن سے وہ کام غائب کر دیتے ہیں، جیسے یہاں پر ہوا۔ لیکن انبیاء پر شیاطین براہ راست، انبیاء پر شیاطین ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کر سکتے، ذریعے سے وہ اٹیک کرتے ہیں، ڈائریکٹلی انبیاء پر شیاطین اٹیک نہیں کرتے۔ لیکن عام لوگوں پر شیاطین جو ہے اٹیک کرتے ہیں، ان سے کام بھلواتے ہیں، مزید انہیں وسوسوں میں ڈالتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے علماء نے بہت سی دعائیں لکھی، بہت سے ورود اور اذکار لکھے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم معوذتین کا ورد رکھیں، ورد جاری رکھیں۔ معوذتین کسے کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان کا ہم بار بار اس کا ورد کرتے رہیں، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے، جادو کے شر سے بچنے کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے بھی۔ جادو، حسد وغیرہ جتنی یہ چیزیں ہیں، یہ دونوں صورتیں بڑی مفید ہیں، دونوں صورتیں بڑی مفید ہیں، جادو سے اور اسی طرح حسد سے، شیطان کے وساوس سے بچنے کے لیے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ اس زمانے کے بادشاہ نے خواب دیکھا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان کر رہے ہیں، وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ۔ بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا، اس کے جو وہاں پر نوکر چاکر تھے اس سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا۔ اب خواب میں انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اس نے ایک عجیب خواب دیکھا بادشاہ نے کیا خواب دیکھا؟ یہ خواب دیکھا کہ 7 گائیں ہیں، 7 بقرات، اور وہ 7 کیسی ہے؟ موٹی، سمان، 7 بقرات سمان یأکلوہن 7 عجاف، اور ان 7 موٹی گائیوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ یہ ایک خواب کا حصہ ہوا۔ اور دوسرا خواب، اور اسی خواب میں دوسرا یہ دیکھا انہوں نے، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، کہ 7 ہری بری بالیاں ہیں، بالیاں، ڈالی ہم اسے جو کہتے ہیں، بالیاں ہیں گندم وغیرہ کی، اور بالیاں ہیں وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، 7 بالیاں ہری بری ہے اور 7 خشک ہو چکی ہے۔ اب اس نے کہا اپنی درباریوں سے، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم لرؤیا تعبرون، کہ اے درباریوں،
تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتلا دو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ لیکن وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، انہوں نے کہا کہ یہ سب ایسی بے تکی اور باتیں ہیں، اضغاث احلام گھٹلی بھی اور ہم نے بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ایسی بےہودہ باتوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس لیے آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیے انہوں نے دو جواب دیے۔ پہلے تو یہ جواب دیا کہ ایسا کوئی خواب ہوتا نہیں، ایسی کوئی باتیں ہوتی نہیں، یعنی کہ پہلے بادشاہ کے قلب کو مطمئن کیا، یعنی کہ ایسی کوئی خواب کی فکر نہیں، ایسا کوئی ہوتا ہے نہیں، کچھ ایسا خواب ہوتا نہیں، آپ نے کچھ بھی دیکھ لیا ہو۔ ایک تو یہ، اور دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لا علمی کا اظہار کیا کہ نہیں ہم ایسے خواب کی تعبیر اور تعبیر نہیں جانتے۔ ایک بادشاہ کے دل کو مطمئن کیا اور دوسرا اپنے نہ جاننے کا کہ ہم ایسے خواب کی تعبیر نہیں جانتے اس کا اقرار کیا۔ لیکن وہیں پر اسی مجلس میں وہ شخص بھی تھا جو قید ہوا تھا اور اس نے یوسف سے خواب پوچھا تھا، اس نے کہا بادشاہ کو وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، کہ میں آپ کو وہ خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، بس مجھے آپ بھیج دیجیے قید خانے کی طرف، یوسف علیہ السلام کی طرف مجھے بھیج دیجیے۔ اس نے یہ کہا۔ اب جب یوسف علیہ السلام، دیکھیے قرآن میں یہاں پر کتنا لفظ ہے، فارسلون، مجھے بھیج دیجیے، فارسلونی، مجھے بھیج دیجیے۔ اب اسے پہلے جو ہے کاغذات تیار ہوئے، پھر اسے بھیجا گیا، اور وہاں پر جو بات چیت ہوئی، قرآن ان تمام چیزوں کو بیان نہیں کیا، بس اسے بھیج دیا گیا، اس لیے کہ یہ تو سب چیزیں معلوم ہی ہوتی ہے، اس لیے قرآن شارٹ انداز میں پورے واقعے کو بتلا کر آگے چل رہا ہے۔ جب اس نے وہاں پہنچا تو اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے دوست۔ دیکھیے دوستو، اس نے یوسف ایھا الصدیق کہا کہ یوسف اے سچے دوست۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کسی سے بہت دنوں بعد ملاقات کریں یا ابھی ملاقات کریں تو ہم اچھے الفاظ سے انہیں پکاریں۔ یہ اچھے الفاظ، آپ کی اچھی زبان، میٹھی زبان آپ کی شخصیت کو بتلاتی ہے اور آپ کی اسٹیٹس کو اس کے دل میں قائم کرتی ہے کہ آپ کے اس کے یہاں ایک مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زبانوں کو گندی رکھیں گے، گالیوں سے بات کریں گے، تو پھر ہمارا اسٹیٹس اور ہمارا مقام تو کچھ رہے گا ہی نہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو نرم رکھیں، یہ نرم زبان آدمی کو بہت اونچے مرتبے پر لا سکتی ہے، بس ہمیں اپنی زبانوں کو نرم کرنا۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس سے اور ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے تانا نہیں دیا، بلکہ خواب کی تعبیر بتلائی جو آگے آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تانا نہیں دیا، یوں نہیں کہا کہ جا میں کیا تعبیر بتلاؤں، تو نے تو میرا کام نہیں کیا، تانا نہیں دیا، تو بھول گیا، میں نے تجھے بتلایا تھا کہ وہاں جا کر بادشاہ کو کہنا، لیکن تو بھول گیا۔ تانا نہیں دیا، الزام تانا نہیں دیا، لعنت ملامت نہیں کی، بلکہ اسے تعبیر بتلا دی۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے دوستوں کہ کوئی اگر ہمارا کام نہ کرے، کسی بھی وجہ سے کوئی اگر ہمارا کام نہ کرے، تو اس کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض اور کوئی عداوت نہیں آنی چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کو اپنا کام سونپا ہے، کوئی دوست ہے، کوئی فرینڈ ہے، کوئی بھائی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہو،
ہم نے اسے کوئی کام سونپا ہے تو پھر اگر اس نے وہ کام نہیں کیا تو لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے، اسے تانا نہیں دینا چاہیے، دوسرے انداز میں اسے سمجھا دینا چاہیے، ایسے انداز میں سمجھائیں کہ وہ انداز بھی جو ہے نرالا اور پیارا ہو، تانے والا انداز نہ ہو۔ اور ایک بات یوسف علیہ السلام نے یہاں کیا کہ دوستوں جو آگے آ بھی رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بس خواب کی تعبیر بتلانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خواب کی تعبیر بتلائی اور آگے رہنمائی بھی کی کہ ایسا تم کرو آگے تو تمہیں آئندہ سالوں میں اچھا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا دوستوں کہ کوئی اگر ہمارے سامنے اس کی کوئی مصیبت ہے، اگر ہم اس کے خیر خواہی لائن سے ہم اسے کوئی مشورہ دے رہے ہیں، کوئی بات بتا رہے ہیں، تو ایسے اگر ہم کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمیں کرنا چاہیے کہ کوئی مصیبت میں پریشانی میں یا کوئی آپ سے مشورہ کوئی ایک چیز پوچھنے آیا، اسی کے ریلیٹڈ کوئی دوسری چیز آپ کے پاس، اس سے اچھی چیز آپ کے پاس موجود ہے تو اسے وہ چیز بتلانی چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے سامنے آئے کہ ہمارا یہ کاروبار میں کرنے والا ہوں، اب اگر آپ اسے اتنا بتلائیں، مشورہ لینے کے لیے وہ آئے تو آپ یا تو اسے کہیں ہاں کر لو یا نہ، بس مشورہ تو اتنے میں ختم ہو جائے، لیکن اس کاروبار کے بارے میں، اس ملازمت تجارت کے بارے میں آپ کو کوئی چیز معلوم ہے کہ بھئی نہیں یہ آپ کرو گے تو اس میں آپ کا نقصان ہے، یہ آپ کرو گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، تو وہ فائدہ اور نقصان بھی اسے بتلانا چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی دکان کھول لے اور ہم بھی اسی کے دکان میں ہیں یا اسی سے ہمارا کوئی ریلیٹڈ ہے تو ہم اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں کرتے، نہیں، اپنے ظرف کو وسیع رکھنا چاہیے، رزق کے معاملے میں کبھی بھی کسی پر بھی جو ہے اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ دکان کھول لے گا تو ہمارا رزق بند ہو جائے گا، نہیں، رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے اور اللہ نے صرف اپنے اوپر لازم کیا ہے، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن جب رزق کی بات آئی تو اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی دابہ کا لفظ عربی میں آتا ہے جانور کے لیے، لیکن یہاں مراد پورے عالم کے لوگ، انسان اور چرند درند پرند تمام کے تمام جتنے بھی اس زمین میں ہیں، تمام کا رزق اللہ پر ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔